على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من يأتي من لا درهم له ولا متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصوم وحج وصدقة قد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا. إلى آخر الحديث. حضرت سامعین، بزرگوں دوستوں، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی اہم بات بتلانے کے لیے صحابہ سے سوال کرتے تھے. حالانکہ مقصود سوال نہیں ہوتا تھا، مقصود کسی اہم بات کا بتلانا ہوتا تھا، لیکن سوال اس لیے کرتے تھے چونکہ جب سوال کیا جاتا ہے اور آدمی کو سوال کا جواب نہیں آیا، نہیں دے سکا، پھر سوال کرنے والے نے خود سوال کا جواب دیا، تو یہ چیز دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. یہ آدمی 1 گھنٹہ بات کرتا ہے، بڑی قیمتی باتیں بھی کی ہوگی، لیکن کوئی کچھ باتیں رہ جاتی ہیں ذہن میں اور کچھ اکثر بھول جاتا ہے. لیکن جب انسان سے سوال کیا جاتا ہے اور پھر سوال کا جواب نہیں نکلا، پھر سوال کرنے والے نے خود جواب دے دیا، تو یہ چیز دل دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے. تو کبھی کبھی امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرمایا کرتے تھے. اسی سوال کو میں نے اس وقت پڑھا. سوال کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ نادار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا سوال کرتے تو عام طور پر صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. لیکن اس سوال کے جواب میں صحابہ نے وہ جواب نہیں دیا، چونکہ ایک ایسا سوال تھا جس کا بظاہر جواب آسان تھا اور ہر کوئی دے سکتا ہے. تو اس لیے صحابہ نے اپنے اعتبار سے اس سوال کے جواب میں اللہ و رسول عالم کے بجائے کیا فرمایا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. یا رسول اللہ، ہم تو نادار اس کو سمجھتے ہیں، مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم اور سامان نہ ہو. اپنے محاورے میں کہیں گے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، ہم اس کو مفلس کہتے ہیں. اور بظاہر سوال کا جواب ٹھیک تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف صحابہ کا ذہن متوجہ کرنا چاہتے تھے اور جس حقیقت کو اس سوال کے جواب میں آپ صحابہ کے سامنے ڈالنا چاہتے تھے، تو وہ کچھ اور تھا. اس لیے صحابہ کے اس سوال کے جواب کو سننے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان فرمایا جس کے لیے آپ نے سوال کیا تھا. کیا فرمایا؟ المفلس من امتی، یاد رکھو میری امت کا مفلس وہ ہے. کون؟ من یاتی بصلاۃ وصوم وحج، کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو اس دنیا سے نمازیں لے کر گیا. یعنی وہ بے نمازی نہیں تھا بلکہ نمازوں کا پابند تھا، اور جب وہ دنیا سے گیا تو کیا لے کر گیا؟ نماز لے کر اور روزہ لے کر، وہ صوم و صدقۃ اور صدقہ لے کر، وہ حج اور حج لے کر. غرض یہ کہ
بڑے اچھے اچھے کام اس نے کیے تھے اور وہ سارے کام لے کر گیا دنیا سے. اور ظاہر بات ہے جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں؟ ایک ہے مال اور ایک ہے اعمال. انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو مال لے کر جاتا ہے کہ اعمال لے کر؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یتبع المیت ثلاث. انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں. کیا کیا فرمایا؟ یتبع اہلہ و مالہ و عملہ. ایک تو اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر والے جاتے ہیں، رشتہ دار، دوست، احباب. اور دوسرا مال جاتا ہے. مال اس زمانے میں ہوتے تھے غلام. وہ غلام ہوتے تھے انسان، لیکن ان کی حیثیت کس کی ہوتی تھی؟ مال کی. غلام ان کی خرید فروخت ہوتی تھی، ان کو بیچا جاتا تھا، ان کو خریدا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. اب جو کوئی انسان مر جاتا، اگر اس کے کچھ غلام تھے جن کی حیثیت کس کی تھی؟ مال کی. اب وہ اپنے مالک کے مرنے کے بعد وہ غلام کے بطور وراثت کے تقسیم ہوتے. تو جب آقا مر گیا، مالک مر گیا، تو یہ غلام اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلیں گے کہ نہیں چلیں؟ جاتے تھے. تو ہمیں ایک تو گھر والے رشتہ دار جاتے ہیں اور یہ مال جاتا ہے، اور تیسرا وہ عمل جاتا ہے. لیکن جو ہی دفن کر لیا فیر جو اہل و مالو، تو وہ گھر والے، دوست، آبا، ماں باپ، بھائی، بیٹا سب واپس آئے. کہ کوئی ساتھ جاتا ہے؟ کوئی نہیں. اور وہ جو مال تھا وہ بنا وہ بھی واپس آئے. اب کیا باقی رہ گیا؟ وَيَبْقَى عَمَلُ. فرمایا عمل باقی رہ گیا. اس لیے ہر بندے کو مال سے زیادہ فکر کس کی کرنی چاہیے؟ اعمال کی. مال ضرورت ہے اور اعمال مقصد. ایک بندے کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ مال ہے لیکن اعمال سے خالی ہے، ناکام، نامراد. اور یہ مال بھی دنیا میں بھی اس کے کام آنے والا نہیں. جو انسان کے پاس مال ہوتا ہے سارا کام نہیں آتا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول عبد مالی مالی. انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. کہتے ہیں نا تو وہ ہماری وہ باغ ہمارا ہے، اس میں اتنی ہزار سیب کی پیٹیاں نکلتی ہیں. فلاں جگہ ہماری اتنی زمین ہے، فلاں جگہ ایک لمبی لائن دکانوں کی ہے، فلاں گاڑی میری ہے، فلاں سب کو کہتا ہے یہ سب کیا ہے؟ میرا. اور اس کے جاننے والے بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کا ہے؟ فلاں کا، ہمارے رشتہ دار کا، پڑوسی کا، جان پہچان والے کا. اور جب سرکاری ریکارڈ چیک کرتے ہیں وہاں بھی کس کے نام نکلتا ہے؟ اسی کے نام. لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کیا فرمانا؟ غلط. وہ کہتا ہے وہ بھی میرا، یہ بھی ہمارا، یہ بھی میرا، لیکن حقیقت میں ہے کیا اس کا؟ فرمایا فَإِنَّ مَالٌ مِّن مَالِ ثَلَاثٌ. اس کے اس سارے مال میں سے اس کی کل تین چیزیں جو اس کے کام آنے والی ہیں، باقی اس کے کام نہیں آئے گا. پہلی چیز کیا ہے؟ ما اکل فافنا. جو کھایا اور ہضم کر لیا وہ کس کا ہے؟ جب آدمی کچھ کھائے گا پیے گا جبھی تو کچھ کام کر کھائے. اور دوسری او لبس فابلا. یا جو اپنی زندگی میں پہنا اور پہنتے پہنتے بالکل بوسیدہ ہو گیا، کسی اور کے کام کسی کام کے لائق نہیں رہا. اور تیسری چیز او آتا فقتنا. یا اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی غریب کی مدد کی، کسی بیوہ کے کام آیا، کسی یتیم کے کام آیا، کسی کوئی بھی انسان اور ضرورت مند کے کام آیا. یا کہیں مسجد بن رہی تھی، کہیں یتیم خانہ بن رہا تھا، کہیں مدرسہ بن رہا تھا، کہیں مکتب بن رہا تھا، کہیں لوگوں کی اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جا رہا تھا. اللہ کے لیے اس نے اپنا مال دے دیا. فقتنا. اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا. یعنی یہ تین چیزیں اس کی اپنی ہیں جو اس کے کام آئی. کچھ یہاں آئے گی، دو چیزیں یہاں کام آئی، کھایا وہ بھی یہاں کام آیا اور پیا وہ بھی یہاں کام آیا، اور تیسری چیز وہاں کام آئے گا. فقتنا. اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا. اس کے سوا جو اتنا ہے وہ کہاں جائے گا؟ فرض وما سوا ذالک. ان تین چیزوں کے علاوہ جو بھی کچھ ہے، حتیٰ کہ اگر نئے کپڑے بھی ہوں گے جو استعمال کے لائق ہوں گے، فہو ظاہم. یہ سب کو میرا کہنے والا ظاہم دنیا سے چلا جائے گا. اور جو وہ ساری چیزیں وہ ان تین چیزوں کے علاوہ کہہ رہا تھا وہ سب میرا ہے. تو تارک للناس. اس کو کس کے لیے چھوڑے گا؟ لوگوں کے لیے.
اب انسان کے لیے خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے بہت کمایا لیکن میرے بچوں کے کام آئے گا، غلط ہے. بچوں کے بھی 3 چیزیں کام آئے. بھائی اتنا ہے اب تک ابا جی کہہ رہے تھے وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. جب ابا جی چلے گئے تو اس کی اولاد نے قبضہ کر لیا اس پر. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، لیکن یہاں بھی وہی ضابطہ ہے. تو ان کی کل چیزیں کتنی ہیں؟ 3. تو ایک ہے مال اور ایک کیا ہے؟ اعمال. تو ساتھ جانے والی چیز کیا ہے؟ اس لیے مال سے زیادہ فکر کس کی کرنی چاہیے؟ اعمال کی. مال ٹھیک ہے حلال طریقے سے کمائے لیکن مقصد بنا کر نہیں. تو کیا فرمایا؟ المفلس فینا من یاتی بصلاۃ وصوم وصدقۃ وحج، کہ میری امت کا مفلس ہے جو اس دنیا سے اعمال کر کے گیا. بڑے بڑے اعمال، نماز سے بڑھ کر کون سا عمل ہے؟ روزہ بہت بڑا عمل ہے، صدقہ بہت بڑا عمل ہے، حج بہت بڑا، بہت طرح کے اچھے اچھے اعمال کر کے گیا. لیکن ساتھ ساتھ کیا کیا؟ فرمایا شتم ھذا، کسی کو گالی دی تھی. قذف ھذا، فلانے کو تہمت لگائی تھی. ضرب اخذ مال ھذا، کسی کا مال لوٹا تھا زبردستی، کسی سے کسی کا کسی دوسرے کا مال رشوت یا کسی سے کسی نے لے لیا. وضرب ھذا، کسی اور کو مارا تھا. پھر کیا ہوگا؟ فرما فیقعد، یہ آدمی بیٹھے گا. یہ دنیا سے کیا لے کر گیا تھا؟ اعمال لے کر. لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ دوسروں کی سے زیادتی کی تھی. کسی کے ساتھ زبانی زیادتی، کسی کے ساتھ ہاتھ سے زیادتی، اور کسی کے ساتھ مالی زیادتی، کسی کی آبرو عزت پر حملہ. اب یہ بیٹھ گیا فیقتص ھذا من عملہ وھذا من عملہ. وہ جس کو گالیاں دی تھی کچھ اعمال وہ لے کر گیا، جس پر تہمت لگائی تھی کچھ اعمال وہ لے کر گیا، جس کا مال لیا تھا کچھ وہ لے کر گیا، اور جس کو مارا تھا کچھ وہ لے کر گیا. کہنے بس اگر اعمال ختم ہو گئے لیکن ابھی سب کے حقوق ادا تو پھر ان کے گناہ اس کے خاتے میں ڈال دی جائے. تو یہ ہے میری امت کا مفلس، جو دنیا سے اعمال لے کر گیا لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے گیا، دوسروں کے تکلیف، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر گیا. تو اس کے اعمال، اس کے کام میں ایک خالی ہاتھ رہ گیا، حالانکہ بہت اعمال لے کر گیا تھا. اس لیے جس طرح ہم کو نماز، روزہ، تلاوت، ان چیزوں کی پابندی کرنی اور کرنی چاہیے، اسی طرح اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے ذریعے کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے طرز عمل سے، نہ ہم کسی کے مال کا کوئی نقصان کریں، کسی کا حق کھائیں، نہ کسی کے آبرو پر حملہ کریں. ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ ایک بڑے بزرگ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہم سے بہت بڑے عالم تھے. وہ فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ بڑے عقل مند ہیں. کیوں کہ ہم کبھی کبھی ان کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں جس میں ضرور بھی ہو جاتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ بڑے ہوشیار ہیں کہ وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے. یعنی جب ہم نے ان کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کی وہ کہ ہم نے ان کے اعمال ان کو، لیکن وہ اتنے ہوشیار ہیں اپنا عمل کسی کو نہیں دیتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے. مشہور ہے امام صاحب جو وہ فرماتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں، اگر کسی کی غیبت کروں تو کس کی کروں؟ اس لیے کہ غیبت کے ذریعے اگر میرے اعمال میرے ماں کے پاس گئے تو چلو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوا. اس لیے ہم کو بھی چاہیے جس طرح اعمال کی فکر کرنا اور کرنا چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے کسی بھی طرز عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس عمل کی توفیق دے، آپ اللہ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اب تک ہمارے ذریعے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی اسی دنیا میں تلافی کی توفیق عطا کرنا اللہ تعالیٰ نصیب کرے. ایک حدیث اس پر یاد آ گئی، اس کو سناؤں گی، اس کا اسی کا تعلق ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا
یہ جس بندے کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہو فلیتحلل منہ اليوم، آج ہی اس سے معاملہ ٹھیک کرے. معافی مانگنے کی چیز ہو تو معافی مانگے، بدلہ دینے کی ضرورت بندے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. کوئی مال وال اس کا لیا ہو اس کو ادا، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن مال کے بجائے کیا دینے پڑیں گے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة